اتوار کے دن ہم عام طور پر آپ کو تنگ نہیں کرتے، لیکن یہ عام اتوار نہیں ہے، یہ خاص اتوار ہے۔ یہ اس لیے خاص اتوار ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کچھ بڑی کارروائی ہوئی ہے، اور وہ کارروائی ہوئی ہے ہفتے کی صبح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پر کئی حملے کیے، فضائی حملے۔ یہ حملے کیوں ہوئے اور جو ان کے ہدف تھے وہ کیا تھے اور کیوں تھے، اور اس کے ہمارے خطے پر، ہمارے خطے کی سیاست پر، فلسطین اور لبنان کے خلاف جو اسرائیل کی جارحیت ہے، خاص طور پر پچھلے سال 7 اکتوبر کے بعد سے، اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا، مشرق وسطیٰ میں جو طاقت کا توازن ہے اس پر کیا اثر پڑے گا، اور خاص طور پر آج سے 10 دن کے اندر امریکہ میں جو انتخابات ہونے والے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور میرے ساتھ سید محمد علی، میرے دوست، جن سے ہم اکثر بین الاقوامی اور سلامتی کے امور پر گفتگو کرتے ہیں، ان کو میں نے اتوار کو تکلیف دی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال پوچھوں، میں تمہید میں کچھ 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد مرحوم اسلم اظہر کہتے تھے کہ جو ہمارا کام ہے وہ درجہ حرارت بلند کرنا نہیں بلکہ روشنی پھیلانا ہے۔ We are in the business. We are not in the business of turning on the heat, but turning on the light. تو اس لیے ہماری جو گفتگو ہے اس میں انتہائی جذباتی صورتحال میں بھی ہمارے جذبات بلند نہیں ہوتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مشکل سے مشکل صورتحال کو غیر جذباتی انداز میں، جو حقائق ہمیں معلوم ہیں اور جو ہماری عقل دانی جو کچھ کام کرتی ہے اس کے حساب سے آپ کو بتائیں۔ تو ہمارے ملک میں آج کل ایک کلچر ہے ویلاگز کا۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ ویلاگ نہیں ہے۔ اردو میں ایک بڑا اچھا لفظ ہے حرف آخر، جو الفابیٹ ہے اس میں جو آخری حرف ہے، تو انگریزی میں جو آخری حرف ہے وہ زیڈ، یا امریکی اس کو زی کہتے ہیں۔ تو میں آج سے ہماری یہ جو گفتگو ہوگی اس کو وی لاگ کے بجائے میں زی لاگ کہوں گا، کیونکہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ایک طرح سے غیر جذباتی حرف آخر ہو۔ اور ایک اور آخری بات اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں، وہ یہ ہے کہ ہم نہ شروع میں، نہ بیچ میں، نہ آخر میں آپ سے کہیں گے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، فلاں جو بیل آئیکن ہے اس کو کر لیں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم اس گفتگو میں اس لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوئے کہ ہم نے ڈالر خوری کرنی ہے اور روکڑا کمانا ہے، یہ ہمارا بالکل مقصد نہیں ہے۔ ہمیں 5 لوگ دیکھیں یا 5000 دیکھیں، یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے مقبولیت کے گراف پہ اوپر جانا ہے۔ ہم اس کو ایک پبلک سروس کے طور پر کر رہے ہیں۔ جو ہماری عقل فہم ہے اس کے حساب سے ہم آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نہ آج نہ کبھی آپ سے کہیں گے کہ جی آپ فلاں کر لیں یا فلاں کر لیں۔ جو آپ کا ایماندارانہ جو تجزیہ ہے یا تبصرہ ہے اس کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو اس زی لاگ کے ساتھ میں سید محمد علی سے پوچھوں گا کہ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو کل صبح جو یہ حملے ہوئے اس کا تناظر کیا ہے، اور جو ایران ہے اس کا جو موقف اب تک سامنے آیا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کا اس میں کیا کردار ہے۔ اس پر اگر آپ شروع کریں تو پھر میں کچھ اور سوال بھی کروں گا۔
بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے مدعو کیا اور آپ کے اس انیشیٹو کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ اور جو ہمارا کامن ایک سوچ ہے کہ اہم ترین اور حساس ترین معاملات کو بھی حقائق کی نظر سے غیر جذباتی انداز میں دیکھا جائے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو جامع اور بروقت انداز میں ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھیں۔ تو یقینی طور پہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک سسٹینیبل اور یوزفل کاوش ہے۔ دیکھیے، میرا جو انداز ہے اس معاملے کو دیکھنے کا، اس کا جس طرح آپ نے کانٹیکسٹ یا تناظر کی بات کی، وہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ جو پاور سٹرگل ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر تقریباً 45 سال سے دو نظاموں کے درمیان جاری ہے۔ بنیادی طور پہ جو یہ کشمکش ہے، اثر و رسوخ کی پاور سٹرگل ہے، وہ ایک سیاسی نظام ہے جس کو مغربی طاقتوں کی اشیرباد اور سرپرستی حاصل ہے، جو کہ اسرائیل کی ریاست ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ شاید واحد جمہوری ریاست ہے۔ آپ ان کے نظریے سے اگری نہ کریں، لیکن ان کا معیار زندگی ایک انڈسٹریلائز سوسائٹی ہے۔ تقریباً $58,000 کا پر کیپٹا انکم ہے اسرائیل کا، اور بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے۔ آلموسٹ جو ویسٹ کی میجر G7 پاورز ہیں، انہی کا معیار زندگی آپ کو اسرائیل میں ملتا ہے۔ دوسری جانب 1979 کے جو اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں جو سوچ، جو فکر، جو نظریہ اور جو سیاسی نظام معرض وجود میں آیا، بنیادی طور پہ یہ کشمکش اس نظام اور اس سوچ اور نظریے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کا کوئک میں ثبوت دے دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شاہ آف ایران کے ٹائم پہ ایران جو تھا وہ اس پورے، آپ یوں سمجھیں، ایشیا کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا اور قریبی ترین اتحادی تھا۔ اس کو جو ہتھیار امریکہ نے دیے تھے، یقین کیجئے وہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہیں اور دیے گئے اس کو۔ اور ایک مضمون جس سے میرا تعلق بھی ہے، تقریباً 20 سے زیادہ ایٹمی ری ایکٹر 70 کی دہائی میں امریکہ نے خود آفر کیے تھے ایران کو شاہ آف ایران کے دوران، لیکن بعد میں پھر پابندیاں لگی۔ تو مسئلہ ایران کی طاقت اور کو سلب کرنا یا اس رسوخ کو کم کرنا نہیں ہے، اس نظام کو کمزور کرنا اور تبدیل کرنا، اور ایسی حکومت کی خواہش مغربی طاقتیں خصوصاً اسرائیل بھی رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی ویلیوز کو، اپنے نظریات کو، اپنے وے آف لائف کو اور اپنے سیاسی نظام کو وہ شیئر کر سکیں۔ بنیادی کانٹیکسٹ اس پوری کشمکش کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان 45 سال سے ایک پراکسی وار تو چل رہی تھی، جو کہ بالواسطہ تھی، اور بالواسطہ اس لیے تھی کہ ایک جانب اسرائیل کو مالی اور ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی حاصل ہے اور رہی ہے، دوسری جانب ایران جو ہے وہ ایک نظریاتی اور نفسیاتی محاذ پہ زیادہ مؤثر نظر آتا ہے، اور اس نے اپنے نظریات کو اور اپنی نفسیاتی جو حکمت عملی ہے اس کو اپنی ہمدرد حلیف جو تنظیمیں ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی تنظیم سازی اور ان کے طاقت میں اضافے کے لیے استعمال کیا۔ تو اس کی اسٹریٹجی بھی انڈائریکٹ تھی۔ اب کوئکلی ہم آ جاتے ہیں کہ اس وقت جب اس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ جو طاقت کی کشمکش ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، یہ 5 محاذوں پہ بیک وقت جاری ہے۔ میں صرف 1 منٹ میں اس کا احاطہ کر دیتا ہوں۔ ایک محاذ جو ہے وہ نفسیاتی جنگ کا محاذ ہے، جو بیانیے کا محاذ ہے، جو انفارمیشن ڈومین ہے، جس میں ایک اسرائیل کا بیانیہ ہے جس کو بنجامن نتن یاہو نے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران پیش کیا کہ جناب، میں ایران کے بڑھتے ہوئے عالمی خطرے کے سامنے مغربی تہذیب یا سویلائزیشن کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوں۔ تو یہ جنگ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، میں آپ کی پہلی لائن آف ڈیفنس ہوں، کیونکہ اگر کل میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، ان کو کمزور نہیں کروں گا، تو کل یہ مغرب پہ آپ پہ چڑھ دوڑیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ آرگومنٹ وہ سیل کرتے ہیں مغربی طاقتوں میں۔ اچھا، دوسری جانب اس کے خلاف جو متحرک قوتوں کو
اور ایکسس آف ریزسٹنس جس کو کہا جاتا ہے، ان کی سرپرستی جو ہے، اس میں ہوتی بھی ہیں، حزب اللہ بھی ہے، حماس بھی ہے، شام اور عراق میں بھی کئی تنظیمیں ہیں، ان کی سرپرستی ایران کرتا ہے۔ اچھا، کوئکلی سیکنڈ ڈومین جو ہے وہ اکنامک ہے، کیونکہ امریکہ نے مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کے بہت سخت اقتصادی پابندیاں اور معاشی دباؤ ڈالا ہے ایران پہ کہ وہ اپنی پالیسی پہ بھی نظر ثانی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو بھی منجمد کر دے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ اس کا انٹیلیجنس وارفیئر کا ہے، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ میڈیا میں کبھی کبھار خبر لگتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں ایران کے بہت سے جو چوٹی کے ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو پراسرار حالات میں ہلاک کیا گیا ہے۔ تو جو اسیسینیشن کی اپروچ ہے، ابھی حال ہی میں وہ جو کمیونیکیشن کی ڈیوائسز تھیں ان کے ذریعے سے تقریباً 39 حزب اللہ کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور ہزاروں کو زخمی کیا گیا۔ اچھا، پھر اسی طرح جس طرح اسماعیل ہانیہ کو ہلاک کیا گیا، یا جس طرح ایون حسن نصر اللہ کو بھی ہلاک کیا گیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کی جو اسرائیل کی اہلیت ہے اور پینیٹریشن ہے ایران کے نظام میں، وہ بہت زبردست ہے۔ اور یحییٰ سنور بالکل۔ تو انہوں نے انٹیلیجنس کو جس طرح یوز کیا اپنے حکمت عملی میں، یوں لگتا ہے کہ فرینکلی شاید ایران کے پاس اس کا سد باب یا رد عمل کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آخری جو obviously اب ہم کنونشنل ڈومین میں جب آتے ہیں کہ روایتی ہتھیاروں کا جو استعمال ہو رہا ہے، جس میں میزائلز اور ڈرون شامل ہیں، ایران کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے اپنے لڑاکا طیاروں کے ذریعے سے بمباری، پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز کے ذریعے سے یا اسٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، یہ ایک روایتی محاذ ہے، لیکن یہ محاذ ٹیمپرری ہے۔ اس کو میڈیا میں عالمی برادری کے سامنے اہمیت اور تشویش سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ مجھے کہنے دیجیے انٹروڈکٹری ریمارکس کے آخری جملے کے طور پہ کہ یہ ٹیمپرری ہے، ہائی آپٹکس ہے اور بہت ہائی امپیکٹ شاید نہیں ہے۔ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے داخلی سیاسی مفادات کے لیے اسرائیل اور ایران کی حکومت جو ہے اس سے ان کے مفادات بہت گہرے انداز میں جڑے ہوئے۔ یہ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ اس حملے سے پہلے پبلک ڈومین میں کچھ چیزیں آئیں، کچھ CIA کے کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے کہ اسرائیل کس طریقے سے ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا اسرائیل پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ جن اہداف پہ امریکہ نہیں چاہتا تھا حملے کرے، تیل کی جو تنصیبات ہیں، ایٹمی تنصیبات ہیں، کیا یہ تھا جو کچھ بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد کل ایکسیوس نے یہ خبر اسکوپ کے طور پر لیک کی کہ خود اسرائیل نے ایران کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جی ہم حملہ کریں گے، لیکن آپ نے بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہم آپ کی جو حساس ترین ایٹمی اور تیل کی تنصیبات ہیں اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ پھر ایران نے جس طریقے سے اس پہ رد عمل ظاہر کیا کہ ہمارا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، اور پھر اس کے اوپر جب یہ ختم ہو گیا تو صدر بائیڈن نے جو یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایران کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کا رد عمل دے، اور میرے خیال میں یہ ابتدا ہوگی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو براہ راست جو حملے ہو رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے۔ اس کو ذرا ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ بہت اہم بات آپ نے اٹھائی، اور یہی نقطہ ہے جس کا ہلکا سا میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں آخر میں حوالہ دیا کہ یہ جو براہ راست روایتی ہتھیاروں کا استعمال ہے، یہ داخلی سیاسی مفادات سے دونوں ایران اور اسرائیل کی قیادت کے حوالے سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی جا رہی ہے، اس کے 3 ٹارگٹ آڈینس ہیں۔ جب اسرائیل نے یہ حملہ کیا
اور انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے واضح طور پہ شروع سے ہی یہ بیانیہ الصبح یعنی کہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہم ایٹمی اور آئل کی تنصیبات پہ حملہ نہیں کر رہے. تو اس کی 3 ٹارگٹ آڈینسز ہیں. پہلی ٹارگٹ آڈینس اس کی امریکہ تھی کہ جناب آپ نے جو ہمیں کہا تھا کہ جن چیزوں سے باز رہیں تو ہم نے آپ کی یعنی کہ ہدایت کے مطابق عمل درآمد کیا ہے, اس کا چناؤ آپ کی ہدایت کے مطابق کیا, آپ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا. یوکلی میں صرف ایکسپلین کر دوں کہ تیل اور نیوکلیئر کے اوپر حملہ کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے مفادات کو اس لیے نقصان پہنچ سکتا تھا کیونکہ اگر ریٹیلیشن مشرق وسطیٰ کی تیل کی تنصیبات میں ایران کرتا, جو کہ سافٹ ٹارگٹس ہیں, ادھر تو کوئی بہت بڑا ایئر ڈیفنس نہیں لگا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ کے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, بہت سی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی بڑی تیل کی کمپنیوں میں, اور ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. تیسری بات یہ عالمی طور پہ تیل کی قیمتوں پہ بہت اثر پڑ سکتا تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایٹمی تنصیبات جو ہے اگر اس پہ حملہ کیا جاتا تو میں چونکہ اس شعبے کو کافی قریب سے دیکھتا رہا ہوں کہ وہ عین ممکن تھا کہ یہ پرفیکٹ ایکسکیوز اور پریٹیکسٹ ایران کو پرووائڈ کرتا کہ وہ نارتھ کوریا کی طرح نان پرولیفریشن ٹریٹی جس کا وہ سگنیٹری ہے اس سے نکلے اور پھر ایٹمی ہتھیار کو اپنی قومی سلامتی کے ایک امپیریٹو کے طور پہ, ایک مجبوری کے طور پہ ڈیولپ بھی کرے, اور پھر امریکہ اور اسرائیل کے لیے فیوچر میں کبھی بھی جنگ جو ہے اس کے لیے شاید ایک وائبل آپشن نہ رہے. تو ایک اور ایٹمی طاقت یہاں پہ بن جائے گی نارتھ کوریا کی طرح, جو کہ امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتے. اچھا کوئکلی, اچھا دوسری جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ ایران تھی کہ جناب ہم نے تیل اور ایٹمی تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا, تو آپ بھی اگر کوئی حملہ یہ جوابی کارروائی سوچتے ہیں تو آپ بھی اس کو محدود رکھیں دفاعی انسٹالیشنز تک. اور تیسری جو آڈینس ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ آڈینس ہے ایران کی عوام. اب آپ اس کو میرے پہلی دلیل سے لنک کریں کہ جناب اصل مسئلہ جو ہے, اصل کشمکش جو ہے, یہ دو نظام زندگی اور نظام سیاست کے درمیان جنگ ہے, کشمکش ہے. تو اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنا جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا قومی اور کامن انٹرسٹ ہے. 3 ثبوت اس کے حوالے سے میں کوئکلی دے دیتا ہوں. نمبر 1, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے کے دوران کچھ اسپیشل میسیجز بنجمن نتن یاہو صاحب نے ایران کی عوام اور لبنان کی عوام کے لیے بھی دیے کہ جناب ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو آپ کی ترقی خوشحالی چاہتے ہیں, یہ تو ہمارا مسئلہ آپ کی حکومت کے ساتھ ہے جو کہ اس خطے کو جو ہے جنہوں نے ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے, تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں. یہ واضح اور ڈائریکٹ انیمبیگوس انہوں نے پیغام دیا ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ جواب نہیں دیتا ایران کسی بھی نوعیت کا, تو آبویسلی اس کی جو حلیف تنظیمیں ہیں اس خطے میں اور جو قدامت پرست جو حلقہ احباب ہے جو کہ سپورٹ جس کی حاصل ہے تہران کی موجودہ حکومت کو, تو وہ اس کو سائن آف ویکنس کے طور پہ انٹرپریٹ کر دے سکتا ہے. اس لیے ایک سیاسی دباؤ جو ہے وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے ان کی موجودہ حکومت کے لیے, اور خصوصاً پاسداران انقلاب کے لیے, کہ وہ اپنے داخلی سیاسی نظام کے اندر اپنے آپ کو مضبوط مستحکم نظر آئیں کہ جی ہم نے تو جب بہت سخت جواب دیا ہے. اچھا اسی حوالے سے جو بیانیہ آپ نے بات کی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو بڑی امپورٹنٹ اور انسائٹفل بات ہے وہ یہ کہ ایران کی جانب سے رد عمل کی آپشن کی بات تو آئی ہے, لیکن میں 2 کوئک باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس کانٹیکٹ کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں 3 دن قبل جب کازان میں ایران کے صدر گئے ہیں, ان کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے چین اور روس پہ زور دیا کہ وہ جنگ بندی کرائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مدد کریں کہ ہم اسرائیل کے قبضے کو ختم کرائیں یا ان کو نقصان پہنچائیں. تو اس کا مطلب ہے ہائیسٹ لیول پہ جنگ بندی وہ چاہتے ہیں. اچھا, اور اگر اب وہ مزید کوئی جواب دیتے ہیں, جو آخری میرا اس پہ انیشل کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بہت تھن اور ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا جس انداز میں یہ جواب دیں تاکہ جو ڈومیسٹک پریشر ہے ان کے اوپر کہ وہ ویک نظر نہ آئیں اسرائیل کے سامنے, کیو ان کرتے ہوئے, ییلڈ کرتے ہوئے, ہار مانتے ہوئے کمزور نظر نہ آئیں. یہ ان کی ایک سیاسی کمپلشن ہے داخلی سطح پہ بھی, اور جن حلیف جماعتوں کے اوپر وہ انحصار کرتے ہیں اسرائیل سے لڑنے کے لیے,
ان کے لیے نفسیاتی طور پہ وہ کمزور نظر نہ آئے. تو کچھ نہ کچھ سمبولیکلی آپٹکس کے لیے ان کو کرنا پڑے گا, لیکن وہ اتنا بڑا پیمانے پہ نہ کریں جس سے اسرائیل کی بھی داخلی سطح پہ یہ مجبوری بن جائے کہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مزید اسکلیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے. میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایران کچھ نہ کچھ کرے گا, اور اس کا بنیادی مقصد ایک تو ملک کے اندر لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم ڈھیر نہیں ہو گئے, لیکن اس سے زیادہ علاقے کے اندر جو ان کے اتحادی ہیں, لبنان میں, یمن میں اور دوسری جگہوں پر, ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے آپ کو اسرائیل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا. تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اہم سوال یہ ہے کہ وہ کب کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکی انتخابات جو 5 نومبر کو ہو رہے ہیں, اس سے پہلے وہ زبانی بیانات اور ادھر ادھر کی شور شرابہ تو ضرور کریں گے, لیکن ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ان انتخابات سے 5 نومبر سے پہلے کوئی بھی کارروائی کرے. جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو کچھ کارروائی کی ہے محدود, اس کا امریکی انتخابات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بائیڈن جو پریشان تھے کہ جی آپ محدود کارروائی کریں, خطرہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں, 2 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئک کامنٹ میں پہلے دے دوں اس کے حوالے سے کہ بائیڈن یا ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ریپبلکنز ہیں ان کی سوچ میں اس جو کشیدگی ہے موجودہ مشرق وسطیٰ کی, اس کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے. جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کئی اور فورمز پہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو تھوڑا سا احتمال یا تشویش ہے ڈیموکریٹس کے حوالے سے کہ وہ جنگ بندی پہ زور دے سکتے ہیں. ٹارگٹس کے چناؤ کے حوالے سے جو ان کا دباؤ یا توقع تھی, یہ تو اب ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے, بلکہ بائیڈن نے کہا بھی اس حوالے سے کہ جناب آپ تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائیں, جبکہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ٹرمپ صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ جناب اسرائیل کو ایٹمی تنصیبات پہ ایران کے حملہ کرنا چاہیے. تو یہ والا معاملہ جو ہے اس لیے اسرائیل اور ایران بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں جو سارا ڈسکورس نکل رہا ہے بیلٹ وے کے اندر سے اور یو ایس الیکشن کیمپین میں. تو اسرائیل کو یہ توقع ہے کہ اگر ٹرمپ واپس آ جاتے ہیں وائٹ ہاؤس میں تو ان کی جو ہمدردی اور سپورٹ اور مادی اور سفارتی اور فوجی امداد ہے ایران کے خلاف, اس میں اضافہ ہو جائے گا, اور جو یوکرین کی جنگ ہے وہ شاید بند ہو جائے, اور مکمل جو توجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کی, اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ ابراہم ایکارڈ کو آگے بڑھانے اور اسرائیل کی زیادہ واضح اور بڑے پیمانے پہ مدد کرنے, اور یورپ کی طرف, مغربی یورپ کی طرف سیکیورٹی کمٹمنٹ کو کسی حد تک ڈاؤن گریڈ کرنے پر ان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی مبنی ہو سکتی ہے. جبکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ زیادہ کیئرفلی اسٹرائک کرتے ہیں, وہ یورپ کی عشیرباد اور اعتماد بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, نیٹو کو بھی مینج کرنا چاہتے ہیں, اور اسرائیل کی ڈومیننس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس انداز میں نہیں کرنا چاہتے کہ پوری عرب سٹریٹ اور پبلک سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہو جائے, جس کا ووٹ ان کو ابھی کاملا ہیرس صاحبہ کو آگے آنے والے الیکشنز میں جس کی وہ توقع کر رہی ہیں. تو یہ داخلی سیاست امریکہ کی بڑی گہری طرح جڑی ہوئی ہے اس موجودہ کشیدگی کے حوالے سے, لیکن ٹارگٹس کا چناؤ اسی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے جن ٹارگٹس کا چناؤ کیا وہ بہت اہم ہے. 4 طرح کے ٹارگٹس کا چناؤ جو اوپن سورس انٹیلیجنس سنجیدہ فورمز پہ ابھی تک بات آئی ہے, وہ کنسنسس آپ کو اسرائیل اور امریکہ کے سنجیدہ حلقوں میں نظر آتا ہے. 3 ویوز پہ انہوں نے اٹیک کیا. پہلی تقریباً 100 کے قریب لڑاکا طیارے اسرائیل کے استعمال ہوئے اس حملے میں, اور 3 اس کی ویوز تھیں. پہلی ویو جو ہے اس کو سیڈ کہتے ہیں, سپریشن آف انیمی ایئر ڈیفنس سسٹم. اس کے مشن کے تحت انہوں نے ان کے ریڈارز کو جیم کیا, اس کو تباہ نہیں کیا, جیم کیا, تاکہ وہ ایک بلائنڈ کا اسپاٹ کریٹ کریں, بلائنڈ اسپاٹ کریٹ کریں, اور اس میں
انہوں نے جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں S-300 خاص طور پہ، S-400 ابھی تک انہوں نے حاصل نہیں کیا اور آپریشنل بھی نہیں ہے، تو S-300 کو انہوں نے اس کے ریڈارز وغیرہ کو بلائنڈ کیا اور ان کی بیٹریز پہ حملہ کیا، جس کا ثبوت اور اعتراف 4 لوگوں کی ہلاکت کے حوالے سے ایران نے بھی کیا ہے، اور وہ چاروں لوگ جن کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے وہ ایئر ڈیفنس فورس سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، جس کا اعتراف بھی کیا ہے، اور انہی کے افسران جو ہیں وہ اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پھر دوسری ویو جو تھی، اس نے جو ہے بنیادی طور پہ ڈرون کی ایک فیکٹری ہے تہران میں، جہاں یہ ڈرون بنائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے امریکہ کو بھی بڑا اہم پیغام دیا ہے اور روس کو بھی پیغام دیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایرانی جو ڈرونز ہیں وہ بڑے پیمانے پہ حزب اللہ کے پاس بھی ہیں، انہوں نے روس کو یوکرین کے کانفلکٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے بھی پرووائڈ کیے ہیں، اور وہ دیگر تنظیموں کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کو مینوفیکچرنگ جو فیکٹری ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہدف تھا وہ ان کی میزائل بنانے کی جو فیکٹری ہے اس کا جو اسپیسیفک پلانٹ ہے جو کہ ان کا سالڈ فیول بناتا ہے، اس پلانٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ فیوچر میں اگر وہ بہت ہائی ٹیک پلانٹ ہوتا ہے، اور اگر سالڈ فیول وہ خود بنا نہ سکے ایران، تو فیوچر میں سالڈ فیول میزائلز کی جو پروڈکشن ہے وہ اگلے 6 ماہ سال تک، جب تک یہ پلانٹ دوبارہ نہیں تعمیر ہو جاتا، متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایران آگے فیوچر میں مزید ایسکلیٹ کرتا ہے، مزید میزائل استعمال کرتا ہے اپنی افواج کے ذریعے یا حوتیز اور حزب اللہ کے ذریعے، تو اس کا جو موجودہ ذخیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو فیوچر پروڈکشن کیپیسٹی ابھی ہو سکتا ہے اس کی 6 ماہ یا سال تک کے لیے متاثر ہو۔ تو اگلا جو راؤنڈ ہے اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے وہ ٹارگٹ چنے ہیں اسرائیل نے، تاکہ اب اگر ایران نے میزائل اٹیک کرنا بھی ہے تو وہ اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ میرا جو سالڈ فیول پروڈکشن پلانٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، تو میں اپنا پورا ذخیرہ یا اس کا بڑا حصہ اب ایک بڑے حملے میں استعمال کرنے سے باز رکھوں۔ یہ کافی اہم معلومات ہے، حالانکہ اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ جو اسرائیلی جو فائٹر جیٹس اور جو جہاز تھے، جنگی جہاز، یہ کہاں سے گزرے، کن ملکوں سے گزرے، یہ بھی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن امریکی جو اثر و نفوذ ہے، امریکی الیکشنز، اس کا بھی ذکر آیا، تو آنے والے دنوں میں ہم آپ لوگوں کے لیے اس پر بھی گفتگو کریں گے، ایک سیریز، کیونکہ دنیا کی ایک اہم سپر پاور جو ہے اس کے جو انتخابات ہیں، اس کے نتائج، وہ ہمارے خطے پر بھی ان کا گہرا اثر ہوگا۔ لیکن آج کا جو ذی لاگ ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے میں شاہ جی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتوار کے دن اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکالا، اور آپ نے کوئی اگر آخری کوئی بات کرنی ہو تو ضرور کہیے، تاکہ پھر ہم آج کی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کریں۔ آئی تھنک کہ آخری بات صرف یہی ہے، اور شکریہ آپ نے موقع دیا، کہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بہت اہم ہیں اس حوالے سے، اور میں توقع کرتا ہوں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو ڈی جی ہیں گروسی صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹ بھی ایران کے اندر ہے، وہ اگر کوئی کارروائی کی جائے گی تو شاید وہ اتنا زیادہ پبلک کا دباؤ مجھے نظر نہیں آیا ان کی میڈیا کی طرف سے، یا کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہوں اسرائیل کے مخالفت میں، جس سے یہ ظاہر ہو کہ پبلک کا دباؤ اور توقع یہ ہے کہ حکومت جو ہے بڑے پیمانے پہ اس کشیدگی کو مزید ہوا دے۔ بلکہ جو ویژولز ہیں اور جو میڈیا دکھا رہا ہے ایران کا، وہ یہ دکھا رہا ہے کہ لائف نارمل ہے اور ہم نے اسرائیل کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ البتہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتی ہے ریاست، جس طرح آپ کو یاد ہے سوئفٹ ریٹارٹ کے حوالے سے انڈیا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم نے F-16 گرایا، تو بھائی اس کا ثبوت دکھائیں نا، آپ اس کا کوئی ملبہ دکھائیں، آپ کہ اگر امریکہ کے 100 جہاز گئے ہیں تو آپ مجھے جتنے جہاز آپ نے گرائے ہیں اس کا ملبہ بھی دکھا دیں پھر آپ میڈیا کو۔ آج کے ذی لاگ
کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. خدا حافظ.